اب آتے ہیں چیلنجز کی طرف. میں ان کو ڈس ایڈوانٹیجز نہیں کہوں گی, میں کہوں گی چیلنجز ہیں. فار انسٹنس ایک فیملی سسٹم ہے, اس میں 3 یا 4 بھائی ہیں, ان کی شادی ہوتی ہے. اب وہ جن گھروں سے لڑکیاں آ رہی ہیں, اب وہ ہر کوئی جو ہے وہ ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ سے, ان کا ڈفرنٹ ماحول سے وہ آئی ہیں, ڈفرنٹ ہو سکتا ہے کوئی جوائنٹ فیملی سے آئی ہو, کوئی سنگل فیملی سے آئی ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ڈفرنٹ ہو جس سے وہ پڑھی ہو سکتا ہے کہ آئیڈیالوجی, لائف سٹائل, ہر چیز ڈفرنٹ ہو, اکنامک بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہو, گھر کی پرورش کا انداز مختلف ہو, کوکنگ کے طریقے مختلف ہو, کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, سوچ مختلف ہو, پروفیشن مختلف ہو, کوئی ورکنگ ہو, کوئی بالکل گھریلو ہو, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ شروع میں آ کے اس سین یہ ہے کہ وہ ایک بڑا سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے ایڈ ہو رہے ہیں. اب ہر بندہ جو ہے اس نے بیسیکلی پورے گھر کے سسٹم میں اس کی وجہ سے نہیں, اس کے لیے نہیں بدلنا, ٹھیک ہے. ہونا کیا ہے کہ بیسیکلی اس نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اس سسٹم میں. ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے, انہیں تھوڑا ٹائم چاہیے جس میں وہ گھر کے ماحول کو سمجھ سکیں, تھوڑا ان کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا یہ کتنا کمپلیکس سچویشن ہے. ایک آپ کسی کے گھر میں آ کے رہ رہے ہیں, اب ٹیکنیکلی وہ آپ کا سسرال ہے پر وہ آپ کا اب اپنا گھر ہے فار لائف, اور آپ ان لوگوں کو اپنا سمجھ کے وہاں پہ رہنا شروع ہو رہے ہیں. اب آپ میں کتنی اڈیپٹیبلٹی ہے, آپ میں کتنا پیشنس ہے یہ برداشت کرنے کا کہ جو طریقہ آپ کا ہے وہ اس گھر میں نہیں چلتا, بالکل نہیں چلتا, ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, یا لوگ جو ہیں کمفرٹیبل نہیں ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ ایک پورے گھر کے زون سے محدود ہو جاتے ہیں, اپنے کمرے کے زون تک, اپنے ذہن کے زون تک, بس اس سے باہر نہیں آپ آ سکتے, ٹھیک ہے. پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو فرق فیل ہوتا ہے کہ یار وہ فرق کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے کہ یار اچھا یہاں پر یہ چیز اس طرح سے نہیں ہوتی, آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اب پھر اگر آپ اڈیپٹیبل نہیں ہیں یا پیشنٹ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا, ہلکی ہلکی ٹک ٹک, ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ ووکل نہ ہو, آپ دب جاتے ہو سکتا ہے ووکل ہوں, بدتمیزی ہو جاتی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا روڈ ہو جائیں, کوئی معاملہ تھوڑا سا ہاتھ سے نکل جائے. پھر آپ سچویشن مزید کمپلیکس کر دیتے ہیں. وہیں پر رہنے والا ایک بندہ ہلکی سی اپنی جگہ بناتا ہے اور ایک اور بندہ انکلوڈ ہو جاتا ہے, ایک جٹھانی یا دیورانی ایڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ آئیے, وہ ایڈجسٹ کریے, یہاں پہ اس نے اپنی جگہ بنا لی, اس کو پتا ہے کہ میں نے کتنی تگو کی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو چیلنج فیل ہونے لگا کہ میری ویلیو کم نہ ہو جائے, بیکاز اس نے انویسٹ کیا کچھ ٹائم, اس نے اپنی جگہ بنائی ہے, ٹھیک ہے. اب انسیکیورٹی سم ٹائمس دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں, لوگ کتنے وہی میں نے کہا جب بھی میں باتیں بولتی ہوں اس کے پیچھے انسان ہیں, لوگ ہیں, ان کے اپنے پرابلمز ہیں, اپنے شیلز ہیں جن میں وہ رہتے ہیں, اور یہ بڑا ہیومن نیچر ہے, اس میں آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے. یہ بڑی ہیومن فیکٹر ہے کہ آپ جن مینٹیلٹی میں ہم رہتے آئے ہیں, جس قسم کے کلچر میں ہم رہتے آئے ہیں, ہمارے دماغوں میں ایسی چیزیں گھسیڑ دی گئی ہیں کہ ہم سم ٹائمز ان سے نکلنا ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے, بیکاز ہم وی آر ٹیونڈ لائک دیٹ, ہماری ٹیوننگ اس طرح سے ہوئی ہے, سمجھ آئیے آپ کو. تو اس میں آپ الزام بھی نہیں دے سکتے. جو پہلا بندہ ہے جو آلریڈی سے آ کے تھوڑی سی جگہ بنائی ہے, وہ کتنا ویلکمنگ ہے اگلے بندے کے لیے, اور اس کو یہ بتانے کے لیے, اسپیس دینے کے لیے کہ یار ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا, اور اگلا بندہ کتنا ریسیپٹیو ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ہاں یار یہ بندہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے یا مجھے میرے لیے چیلنج بن رہا ہے. تو پھر فرکشن آئے گی. پہلے فرکشن آئی اس شخص کے آنے کی وجہ سے, اس نے ایڈجسٹمنٹس کی, برا سچا اچھا بڑا دل میں برائیاں, یہ چیز وہ چیز اکٹھی ہوئی, اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی جگہ بنائی. پھر ایک دوسرا بندہ آ گیا, اب دوسرا آیا, اب ان کے آپس میں ٹک ٹک شروع ہو جائے گی. پھر ایک پورے فیملی سسٹم میں ایک ٹک ٹک شروع ہو جائے گی. پھر ایک اچھے برے کا تمیز آ جائے گی کہ اے اچھا اے نہیں اچھا, اے بدتمیز اے نہیں, اے گل کر دیں دی اے گل نہیں کر دی, اس قسم کی چک 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 شروع ہو جائے گی. پھر یہ ڈسکریمنیشن, یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ چیز جو ہے یہ ایک نیگیٹو رول ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے. دوبارہ بیک ٹو دا تھنگ کہ اگر گھر کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, گھر کا الفا از ویری اسٹرانگ, تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کنٹرولڈ ہوتی ہیں, یہ مینیجیبل ہوتی ہیں, بیکاز الفا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ اگلی قسط میں آئے گا. ابھی تو میں سارے کے سارے آپ کو وہ چیزیں ہائی لائٹ کر کے بتا رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. پھر آتی ہے یہ بات کہ جی اسی طرح پھر ایک نئے بندے کی انکلوژن ہوتی ہے, پھر ایک نئے بندے کی انکلوژن ہوتی ہے. میں نے 4 بھائی بولے تھے لیٹ سے, ٹھیک ہے, 4 بھائیوں کی لیٹ سے 4 بیویاں جب آئی ہیں وقفے سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ماحول میں تبدیلی آئے گی, نیچرل بات ہے بھائی. پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کا رہن سہن ڈفرنٹ تھا, ایک بڑی گریجول شفٹ آئے گی. اس شفٹ کو گھر والے کیسے لیتے ہیں, آنے والے کس طرح سے لیتے ہیں, جو آلریڈی وہاں پہ جنہوں نے جگہ بنائی ہے وہ کس طرح سے لیتے ہیں. یہ چیزیں بڑی پرابلمٹک ہو جاتی ہیں اگر ان کو رائٹلی ہینڈل نہ کیا جائے. پھر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کانفرنٹیشنز, ہیلتھی کانفرنٹیشنز نہیں ہوتی, یا انہیلتھی کانفرنٹیشنز ہوتی ہیں, یا پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ. افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کانفرنٹ یا تو بالکل نہیں کریں گے ان لوگوں کو جن سے پرابلم ہے, یا بالکل دب کے بیٹھ جائیں گے, یا پھر جا کر
ایسی کوئی کانفرنٹیشن ہو جائے گی جو باقاعدہ بدمزگی کا باعث بنے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول خراب، اماں کا بلڈ پریشر ہائی، ابا کا بلڈ پریشر ہائی، ٹھیک ہے، تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، موڈ خراب، گھر میں پرابلمس وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایسوسیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو میل ممبر ہوتا ہے نا، اس پر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے. اس نے بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے، بچوں کا بھی معاملہ دیکھنا ہے، اس نے ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا، اس نے باپ کو ناراض بھی نہیں کرنا، اس نے یہ بھی دیکھنا کہ یار گھر میں بھائیوں سے بھی میرے تعلقات خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ بھائیوں کی بیویوں سے بھی میرے تعلقات خراب نہ ہو. تو آدھے سے زیادہ مرد کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں کا مسئلہ تم سنبھالو، ہم گھر کے معاملات میں نہیں بولے. کچھ مرد کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تہاڈی ایسی تھی تیسی میری بیوی نے کیوں کچھ کیا، میرے بچے نے کیوں کچھ کیا، اور پھر جی وہ ایک ٹھا 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 شروع ہوتی ہے معاملہ، اور گالی گلوچ، بدتمیزی، یہ وہ سب کچھ. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک فیملی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ملٹیپل سیناریوز کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ بیسیکلی کانفرنٹیشن کا جب پوائنٹ آتا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کا جو معاملہ آتا ہے ان جوائنٹ فیملی، وہ ایک الگ پوری کی پوری ڈرل ہوتا ہے. اگر ایک لڑکی فار انسٹنس پورا دن گھر میں ہے یا وہ ورکنگ ہے اور وہ گھر میں آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک سرٹن چیلنجز ہیں جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ گھر میں اس وقت اس کے آنے کے اوپر کیا چیزیں کس سٹیٹ پہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ آئی ہے گھر اور اسے پتا چل رہا ہے کہ یار اب میں تھکی نہیں آئی ہوں اور مجھے اب یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، نتھنگ ہیز بین ڈن، تو ایک، اور پھر فوراً سے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور میاں آ جائے گا اور اس کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے، اور پھر رات کو مجھے یہ بھی سننا ہے کہ تمہارے پاس میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ بندے کو ویسے بندے کا پارا ہی کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ جب ہونے لگتی ہیں تو یہ دماغ کا پٹاخہ بجا دیتی ہیں. کیا بجا دیتی ہیں؟ پٹاخہ. بندہ، جو بندے ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ الگ ایک پریشر میں ہوتے ہیں، ان کو اوپر الگ ایک ایموشنل پریشر ہوتا ہے، بیکاز وہ کسی بھی صورت اس ڈٹیچمنٹ، کیونکہ وہ میں نے بولا نا ڈیپینڈیبلٹی والا ایلیمنٹ، وہ ڈیپینڈیبلٹی ان کو الگ بھی نہیں ہونے دیتی. انہیں پتا ہے کہ یار یہ فائنینشیل سپورٹ ہے، ہم سب مل کے یہ چیز کر رہے ہیں، اگر ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فائنینشلی بھی چیزیں بریک اپ ہو جائیں گی، اور پھر یہ کس طرح مینج ہوئیں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اگر یہ ان کے اوپر پریشر ہو کہ یار میرا ایک میجر پول ان ہے اور میں اس کو مگر نکل جاتا ہوں تو باقیوں کا کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ جو ہے نا بندے کے لیول پہ پریشر بہت ہوتا ہے جو ہم عورتیں عام طور پہ سمجھ نہیں رہی ہوتی ہیں. ہم عورتیں جو ہیں وہ عام طور پہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سارا دن کھپ رہے ہیں گھر میں، تو بندے جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن بندوں کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. بندوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ بیوی کو ایٹ دا اسٹیک آف ہز فیملی چھوڑ دیں گے اور کسی بھی لیول پہ اس کے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گے، پروٹیکٹیو نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے نہیں اسٹینڈ لیں گے، تو چیزیں خراب ہوئیں گی. ان کا اپنا فیملی یونٹ خراب ہوگا، ان کا اپنا ٹرسٹ، اپنا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ افیکٹ ہوگا، کمپرومائز پہ جائے گا، لڑائیاں ہوئیں گی. تو بیسیکلی ایک انڈیویجول، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ بچہ ہو، وہ جب گرو کرتا ہے نا جوائنٹ فیملی، سم ٹائمز وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایز این انڈیویجول نہیں گرو کر رہا ہوتا، ایز اے ٹرائب گرو کر رہا ہوتا ہے. جس طرح ایک ٹرائب ہوتا ہے نا، ٹرائب کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس ٹرائب کے ماحول میں وہ گرو کر رہا ہوتا ہے. وہ ایز اے انڈیویجول جو اس کی گروتھ ہونی چاہیے نا، وہ اس طرح سے گرو نہیں کر رہا ہوتا، انلیس دیر از اے ویری مطلب بڑا فیوریبل اس کے لیے کوئی ماحول ہو، یا بڑا فیوریبل اس کے پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہو کہ وہ اس ماحول کے اندر فردر ایک الگ ہی اٹھان لے لے، الگ ہی چڑھان لے لے. لیکن روٹین میں ایسا نہیں ہوتا. روٹین میں جو کمپلیکیشنز گھر کی ہوتی ہیں اس کا افیکٹ آپ کے پورے گھر پر، پورے اس ولیج پر پڑتا ہے، اس پورے ٹرائب پر پڑتا ہے، اور وہ ٹرائب جو افیکٹ ہوتا ہے. اور جو بھی چیز ہوئے گی، جو بھی چیز کولیپس ہوئے گی، اس میں ساری کی ساری فیملی افیکٹ ہوئے گی، بچے سمیت نیچے لیول تک جائے گا سارا معاملہ. پھر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، کہ جو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب عورت گھر میں سارا دن ہوتی ہے نا، اچھا وہ ورکنگ ہو یا وہ نان ورکنگ ہو، جب چھوٹی سی بھی گھر میں بات ہوگی نا، اس نے ساری رپورٹیں اپنے میاں کو دینی ہے. اب میاں جو ہے گھر آئے گا تو وہ آئے گا بھرا ہوا. اب جب بھرا ہوا آئے گا تو وہ پٹاخہ بولے گا، اور جب پٹاخہ بولے گا تو وہ بنا سمجھے سوچے وہ ایک دوسرے پہ اترے گا. اگلے کو سمجھ نہیں آئے گی یہ ہوا کیا ہے، اگلے اصل میں یہ ہوا ہے کہ وہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں اسٹوریاں کس طرح سے ایگزیجریٹڈ یا ناٹ ایگزیجریٹڈ بھی، نارمل بھی سنائی ہوں. لیکن اگلا بندہ جب آئے گا تو فری مائنڈ کے ساتھ نہیں آئے گا، پتہ نہیں کہے گا پتہ نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے میرے گھر میں، ذرا ذرا چیز پہ اوور ریئیکٹ کرے گا اور ماحول خراب ہوئے گا گھر کا. اور پھر کیا ہوگا کہ جو گھر کے بڑے ہیں یا جو گھر کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ریئیکشن اترا ہے، وہ یہ سپوز کریں گے کہ اگر اس نے یہ ریئیکٹ کیا ہے تو یہ تو گھر پہ نہیں تھا، تو اگر یہ ریئیکشن آیا ہے تو اس کا مطلب گھر میں اسے کوئی فیڈ گئی ہے. وہ کہاں سے گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس سے گئی ہے جو، اور وہ بندہ کیا کرے گا، یہ ایک کولڈ وار شروع ہو جائے. اس کولڈ وار کا مقابلہ نہیں ہوتا، اس سے بس ٹک ٹک چلتی رہتی ہے.
اور پھر کیا ہوتا ہے اوور دا پیریڈ سال گزر جاتے ہیں, یہ جو گرج ہوتا ہے نا یہ نہیں نکلتا دلوں سے, یہ رہتا ہے کہ ہاں یہ تو پھر وہی انسیکیورٹی والی باتیں کہ بچے کو ہمارے خراب کر دیا, فلانا کر دیا. بچہ بھی اتنا چوچا نہیں ہوتا لیکن ان کو بھی ہینڈل کرنا نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ان کے پہ بھی فیملی پریشرز ہوتے ہیں. پھر ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے مطلب یہ اٹس اے ویری کمپلیکس سیناریو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیزوں کو سب ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے, ان کے سولوشن کو سوچنا بڑا ضروری ہے, اپنے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کے دماغ کو سمجھتے ہوئے کوئی سولوشن اورینٹیڈ جب ہم چیز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے اس کا, بجائے اس کے کہ ہم ٹیکرز یا گیورز بن کر یا تو دیتے جائیں پوری فیملی کو اور ہم اپنا آپ ختم کر دیں اور فل کمپرومائز پہ چلے جائیں اور ذلیل ہو جائیں, اور ہم ایک یا ہم ٹوٹل ٹیکر بن کر ہم لیتے جائیں اور ہم اس چیز سے بالا تر ہو جائیں کہ جو شخص ہمارے لیے کر رہا ہے, جو سسٹم جس کی وجہ سے چل رہا ہے, اس کو ہم نے کتنا زیادہ کمپرومائز اسٹیٹ پہ ہم لے آئے ہیں, کتنا زیادہ ہم نے اسے ایگزاسٹ کر دیا کہ کل اگر یہ عنصر نکل جاتا ہے ہماری فیملی میں تو ہم پیچھے کیا رہ جائیں گے. تو ایک دوسرے کی قدر کریں. یہ جو سسٹم ہے یہ ہماری اگر اسٹرینتھ ہے تو یہ ہمارے لیے ہمیں بہت کچھ دے سکتا ہے, لیکن اگر یہ ہمیں ویک کرے گا تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. جیسے کہ ہیلدی ماحول میں پیشنس ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے, اڈیپٹیبلٹی ہے, گڈ کمیونیکیشن ہے. یہ ہماری جنرلی فیملی میں بھی اگر یہ ٹرینڈ ہوگا نا تو یہ آپ پرومسنگ ہوگا معاملہ. تو یہ میں اوپن اینڈیڈ چھوڑ رہی ہوں ساری بات. یہ ہرگز میرا کسی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیملی سسٹم جو جوائنٹ ہے وہ برا ہے یا نہیں برا ہے یا اچھا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وقتی تقاضے جو ہیں, کرنٹ تقاضے جو ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور اس میں کون سے ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں, کون سے ایسے ٹریٹس ہیں, پرسنالٹی ٹریٹس ہیں یا جو ایکٹس ہیں جو ایک ہیلدی انوائرمنٹ کو جگہ دے سکتے ہیں.